دورانائی نے تو بہت دیر سے، اب اگر میڈیا نے اس کو اچھالا تو ان کا حق ہے اچھالنے کا، وہ تو اپنا اختیار ہے۔ اگر ہماری کوئی بات میڈیا کو یا اسٹیبلشمنٹ کو، ہم تو اپنا فرض ادا کریں گے، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو۔ اور یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ میں آج کرتا ہوں۔ افغانستان کے بارے میں عرب اور عجم تمام علماء اور حکومتوں کی رائے ایک تھی، میری رائے الگ تھی، اور سب کو پتہ ہے۔ مجالس عمومی میں، مرکزی مجلس عمومی میں جب ایک دفعہ میں بات کر رہا تھا، پتہ نہیں وہ 1994 95 یہ 94 کے بعد کی بات تھی، سن تو مجھے یاد نہیں ہے، مجھ پہ لوگوں نے، ساتھیوں نے شور مچایا، چلو چلو، ہاں 94 میں چلو چلو اجلاس ختم ہوا ہے، طالبان دروازے کھٹکانا شروع کیا، نعرے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ قریش نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، تو والغوا فیہ نے انہوں نے کوئی نتیجہ برآمد کیا کہ تم کر لو گے، بے شک نہ سنو میری بات، لیکن جو کچھ کرتے ہو وہ غلط کرتے ہو۔ والدین نے تمہارے پاس بچے تعلیم و تربیت کے لیے بھیجے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور تم اس کو جنگ کے میدان میں قصاب کے مال جیسے بھر بھر کے بیچتے ہو۔ یہ کس شریعت کے مسئلے کے تابع تم کرتے ہو؟ تم امانت میں خیانت کرتے ہو۔ یہ بات ان کو نہ پسند ہے۔ تو میں تو اس وقت بھی کہتا ہوں، خمینی کا انقلاب آیا، میں اس کے حق میں تھا، اور میرا موقف یہ تھا کہ بین الاقوامی سطح پر جو تضاد ہے وہ دو افکار کے درمیان ہے۔ ایک فکر ہے خدا پرستی کا، جس کا موقف یہ ہے کہ سیاست ہو، حکومت ہو، قانون ہو، مذہب کی بنیاد پر قائم۔ ایک فکر ہے ہوا پرستی کا، وہ کہتے ہیں سیاست ہو، حکومت ہو، قانون ہو، وہ خدا سے آزادی اور ہوا کی غلامی پہ ہو۔ یہ دو افکار ہیں۔ اب اس کو کوئی کفر کہے یا کوئی اسلام کہے، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، لیکن ایک مذہب ہے، اور اس مذہب کے علماء کی قیادت میں ایک تبدیلی کسی ملک میں آ چکی ہے۔ اب اگر یہ تبدیلی مستحکم ہوگی تو صحیح مذہب کے علماء کو بھی یہ موقع ملے گا، اور اگر اس کو آپ لوگوں نے گرا دیا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ مذہبی انقلاب جب ناکام ہوگا تو لا مذہب سیاست جو ہے وہ پیش رفت کرے گا، تو آپ غیر شعوری طور پہ لا مذہبیت کو فروغ دے گا۔ میرا موقف یہ تھا، اور میں نے کسی لگی لپٹی باتیں بھی نہیں کی، کھل کے میں نے ساتھوں کو کہا۔ کوئی مجھے کبھی جب علماء کرام فتوے لگاتے تھے تو میں ان سے گزارش کرتا تھا کہ جناب میں اپنی ایمان آپ پہ فروخت نہیں کرتا ہوں، آپ کو میرے ایمان کے فرقنے کا حق تب حاصل ہے جب آپ مجھے اس کی قیمت دیں، تو جب میں آپ پہ فروخت نہیں کرتا ہوں تو پھر نقد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ زحمت کیوں کرتے ہیں؟ اور جس سے میں اجرت مانگتا ہوں اس کو میرے ایمان کا مجھے بھی زیادہ پتہ ہے، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس کو جتنا۔ اپنا کام کرو، خواہ اپنے آپ کو پریشانی میں کیوں ڈالتے؟ تو یہ مسلح تنظیموں کے بارے میں میرا موقف واضح تھا کہ یہ ایک دفعہ میرے خیال میں ہمارے دو مفتی حضرات جو اب مرحومین ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کراچی کی، وہ یہاں کوئٹہ تشریف لائے، اور ایک نئی نویلی تنظیم جو وجود میں آئی تھی، اور اس کے جلسے میں انہوں نے تقریر کی، اور جب یہ نئی نویلی تنظیم ابتدائی طور پہ بنی تھی تو بلوچستان کے صوبائی شورا نے تمام ذیلی جماعتوں کو سرکولر بھیجا تھا
کہ اس تنظیم کے کسی بھی فرد کو اپنے مدرسے میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دو. کوئی بھی ساتھی چاہے طلباء کا ہو یا علماء کو اچھی بات کی معاونت اس کے ساتھ نہ کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کشمیر میں جو جنگ کی آگ ہے وہ ٹھنڈا پڑے تو وہ چائنا میں سیانکیانگ میں نیا آگ سلگائیں گے تاکہ ہمارے روزی روٹی جاری رہے، کیونکہ ہمارا تو گزارا کرائے پہ ہے. تو جب انہوں نے اس کی حمایت کی تو ایک دفعہ ہم شاید مکران جا رہے تھے، مولانا صاحب بھی تھے، اور جب کراچی کا جہاز کراچی سے کینسل ہوا نہیں گیا تو ہم نے رات وہیں کراچی میں گزاری. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم ایک مرحوم مفتی صاحب جو تھے کہ ان کے گھر جا کر دوپہر کا کھانا کھائیں اور اس سے یہ گزارش کریں گے کہ بلوچستان کی جماعت کا یہ سرکولر کیا ہے اور آپ کا یہ جلسہ ہے، آپ بتائیں یہ جماعت کا فیصلہ غلط ہے یا تمہارا جلسہ غلط ہے، کون غلط ہے. جب وہاں گئے اور کھانا کھایا تو مولانا صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، سید صدیق شاہ صاحب مرحوم بھی تھے، شاید مولانا قمر الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. چند ساتھی ہم رہ گئے اور باقی ساتھی چلے گئے. تو میں نے مرحوم سے گزارش کی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو جلسہ کیا ہے کوئٹہ میں اور جس تنظیم کی آپ نے حمایت کی ہے، صوبائی جماعت کا اس تنظیم میں موقف یہ ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا جلسہ صحیح تھا یا ہمارا جو سرکولر ہے وہ صحیح، کون سا صحیح ہے، آپ صحیح رہنمائی کرتے یا غلط. تو جب میں بھی تو شاید ناراضگی کے آثار تھے، تو انہوں نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اور فرمانے لگے کہ میری ایک کمزوری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکونوا امعا، ہر ایک کے ساتھ نہ دو، لیکن میری ایک کمزوری ہے کہ جو بھی مجھے ہاتھ سے پکڑ کے لے جاتا ہے میں انکار نہیں کر سکتا. میں سینے پہ پھٹ رہا ہوں، جی چاہتا ہے کہ میں زور کا نعرہ لگاؤں کہ مسلح تنظیمیں فوج کی ہیں، جماعت کی نہیں ہیں. مسلح تنظیمیں فوج کی ہیں، اسلام کی ہیں. جب جماعت اور فوج میں مخاصمت ہوگا تو یہ فوج کا ساتھ دے گی، جب اسلام اور فوج میں مخاصمت ہوگا تو یہ فوج کا ساتھ دے گی. میں نے کہا آپ نہ زور کا نعرہ لگائیں نہ سینے پہ پھٹیں، لیکن جب آپ کسی مجلس میں ہو صحیح بات تو قوم کو بتائیں. تو مسلح تنظیموں کے بارے میں میرا موقف یہ، میں پاکستان کے بارے میں کہتا ہوں، علی اعلان کہتا ہوں، کوئی ٹکی چپی بات بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے میں نہیں کہتا ہوں، پیٹھ پیچھے میں کہتا ہوں، نہیں، ان کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ملک نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہ جغرافیے کا ادنا سا طالب علم اس کو پتہ ہے کہ مملکت زمین کے اس خطے کو کہتے ہیں جس کے حدود اربعہ متعین ہیں، اور تیسری دنیا کے ممالک ایسے ہیں کہ جس کے حدود اربعہ متعین نہیں ہے. اب آپ کے پاکستان نے ایک آفیشل نقشہ جاری کیا جس میں جموں کشمیر اور لداخ پاکستان میں ہے. انڈیا نے آفیشل نقشہ اس سے پہلے نشر کیا ہے جس میں گلگت بلتستان اور کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ جنگ ہے یا امن ہے، یہ کیا ہوگا؟ اور پھر جس جمعیت علماء ہند کا تسلسل ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس جمعیت علماء ہند کا اس پاکستان کے بارے میں موقف یہ تھا کہ یہ ملک نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اور میں اس کو دھوکہ سمجھتا ہوں. اب کوئی بتائے کہ میں جمعیت علماء ہند کے موقف کا پرچاری اور حامی ہوں یا وہ ہے.
اس ملک کے بارے میں جمعیت علماء ہند کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمان ذبح ہوگا اور پاکستان میں اسلام ذبح ہوگا، اور میں اسی عقیدے اور اسی موقف کا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ فوج پاکستان کے سرحدوں کا محافظ ہوگا اور داڑھی اور پگڑی پاکستان کے نظریے کا۔ نظریہ تو جمعیت علماء ہند کے فکر کے مطابق اسلام کو ذبح کرنا ہے، تو پھر پگڑی اور داڑھی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اس کے سامنے لٹکائیں گے یا کیا کریں گے؟ جمعیت علماء ہند کا موقف ہے کہ کشمیر میں فساد ہے، جہاد نہیں۔ اسد مدنی صاحب میرے خیال میں، یا اسد مدنی شاید میرے خیال میں تشریف لائے تھے، یا ارشد مدنی، اب یہ مجھے اسد مدنی صاحب، جی اسد مدنی اسد۔ تو میں اور مولانا دونوں رخصت کرنے کے لیے واگا بارڈر کے لیے، پتہ نہیں میں نے پوچھا یا کسی اور ساتھی نے پوچھا کہ کشمیر میں جہاد کے بارے میں آپ کی، اس نے کہا یہ تو فساد ہے۔ میں نے مولانا کو کہا کہ جمعیت علماء ہند کا سنو ذرا کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ اپنے حالات۔ تو جب جمعیت علماء ہند کا پہلے بھی اور آج بھی کشمیر کے بارے میں موقف یہ ہے کہ یہ فساد ہے اور جہاد نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ لیکن یہ حضرات جو یوم یکجہتی ان کے ساتھ منا رہے ہیں، تو یہ تو جہاد سے ایک قدم آگے بڑھ کے خود اپنے آپ کو بھی اس فساد میں شریک کرتے ہیں۔ تو اب جمعیت علماء ہند کا جو فکری تسلسل ہے وہ میرے وساطت سے جاری ہے یا ان کی وساطت سے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مثلا فلسطین میں مظلوم ہے فلسطینی، میں مانتا ہوں کہ یہ مظلوم ہے فلسطین، اور کشمیر میں بھی کشمیری مظلوم ہے، وہ بھی تو وہ مانتے ہوں گے کہ کشمیری مظلوم ہے۔ تو جس کے ہاتھوں کشمیری مظلوم ہے وہ ہندوستان ہے، اس کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں، تمہاری سفارت وہیں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی سفارت آپ کے پاس ہے۔ اور جو فلسطین کے مظلوم ہیں اس پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی اس لیے کہ اس کی حقیقت ہے مگر مصنوعی طور پہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اگر وہ تسلیم ہو جائے تو وہاں پہ بھی تو خونریزی ختم ہو جائے گی۔ اب تاریخی پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے 2200 قبل مسیح میں ابراہیم علیہ السلام بابل سے، ارک کے شہر سے اپنے بھتیجے سمیت لوط علیہ السلام آتے ہیں اور اس فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو یہاں بساتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے، اسرائیل اس کا لقب ہے، 12 بیٹے اس کے ہیں، اور یہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر پہنچتا ہے اور مصر میں پھر پورے خاندان کو بلاتا ہے، باپ ماں اور بھائیوں سمیت، وہاں پھیلتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کو فرعون کی غلامی سے رہائی کے لیے تھا، وہاں سے نکال دیے گئے۔ اب وہاں سے جب نکال دیے گئے، اب موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتا ہے کہ اپنے آبائی وطن ارض مقدس اس میں داخل ہو۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ سارے لوگوں کی اکثریت تھی جنہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ انہوں نے کہا کہ آپ اور اللہ جا کر کے ذرا زمین کو ہموار کریں، وہاں پہ وہ جو کچھ کرنا ہے وہ آپریشن کر کے جب حالات سدھر جائیں تو ہم آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوں گے، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ اسی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم،
پہلے یہ اس نے کہا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، تو یہ قوم تو بقول اگر اس کے داخلے کا نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے تو حکم اسے پہلے دیا تھا، بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اور اللہ جائیں۔ پھر اس مسئلے کے حل کی